رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ شکر ایسی زبردست عبادت ہے، ایسی زبردست عبادت ہے کہ اللہ نے خبر دی ہے اور اللہ نے بشارت دی ہے، یہ شکر کرنے والا میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب دوں۔ یہ شکر ایسی نعمت ہے، ایسی عبادت ہے، اس کی بدولت آدمی کی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، آدمی ان سے لطف اٹھا سکتا ہے۔ اور فرمایا الشکر قید الموجود و صید المفقود، شکر تو ایسی بڑھیا عبادت ہے، جو نعمتیں ہیں وہ محفوظ ہو گئیں اور جو نعمتیں نہیں ہیں شکر انہیں شکار کر کے اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ الشکر قید الموجود و صید المفقود۔ اس لیے شیطان مسلمان کو اس عبادت سے محروم دیکھنا چاہتا ہے۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ہر طرف سے اسے ہٹاؤں گا تیرے راستے سے اور آپ شکر گزار بندے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جس کی زندگی میں شکر نہیں، یقین کر لے کہ شیطان کا وار چل گیا۔ ہر ایک کے سامنے شکوی شکایت، اندر سے بھی شاکی، اور ہر وقت شکوہ شکایت زبان پہ۔ سمجھ رہے شیطان کی تدبیر کامیاب ہو گئی، اور شیطان کی تدبیر کیا کامیاب ہو گئی؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ وہ جو نعمتوں کا دروازہ کھلا تھا وہ بندش ہو گئی، بھائی بندش۔ لوگ کہتے ہیں کسی نے بندش کر دی، ارے میں تو نے خود ہی بندش کر رکھی ہے۔ جب تیرے گھر میں شکر ہی نہیں ہے تو بندش ہی ہونی ہے نا۔ جب تیری زندگی میں شکر ہی نہیں ہے تو پھر رکاوٹیں ہی ہونی نا۔ شکر کی زندگی لے کے آ، پھر دیکھ کون بندش کر سکتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اس لیے کہ جب وہاں سے دروازے رحمتوں کے، برکتوں کے، نعمتوں کے کھلیں گے، پھر کون ہے جو اسے بند کر دے؟ لیکن اگر فیصلہ وہاں سے بندش کا ہو گیا پھر کون کھول سکتا ہے؟ الا لہ الحکم، فیصلہ اس کا چلتا ہے۔ الا لہ الحکم، فیصلہ اسی کا چلتا ہے، حکم اسی کا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہے نا وہ اللہ کے خزانے سے آ رہی ہے، تو ان نعمتوں سے لطف اٹھانا ہے، ان نعمتوں کے لیے دروازہ کھولنا ہے۔ فرمایا جو اللہ نے دے رکھا شکر بجا لو۔